کوشش چل رہی ہے. اس کو مٹانے کے لیے افسوس کی بات ہے صرف غیروں نے کوشش نہیں کی، اپنوں نے بھی کوشش کی ہے. کیا کیا ستم مجلس پہ نہیں کیا گیا. ارے گولیاں چلائی گئی مگر دیکھ لو مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. اخباروں کے اخبار بھر دیے گئے، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. ارے ذرا غور کر کے دیکھو، جیلوں میں ڈالا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. لیڈروں کو خریدا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، ختم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے. وہ کیسے ختم ہو؟ جسے اللہ کے فضل نے کھڑا کر دیا ہے. مجھے اکبر الدین اویسی صاحب کا وہ جملہ اچھا یاد ہے. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا تھا جب اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ کہا تھا. حالانکہ ہماری نظر میں کیا ہے، اکبر الدین اویسی صاحب ایک جو ہے علاقے کے لیڈر ہیں، ایک جو ہے کانسٹیٹنسی کے ممبر ہیں. چندرائن گٹا کے ایم ایل اے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، مگر ان کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ تو کانگریس کی آخری کرن ہے. اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے جملے میں کتنا دم ہے. اور اللہ کی قسم، اللہ نے ہمارے اکبر اویسی صاحب کے لفظوں کی لاج ایسی رکھی. آج آئے ہیں، کوئی کچھ بن گئے، کوئی کچھ بن گئے، مگر سوال یہ ہے جواب دو، کرن کمار ریڈی کہاں ہے؟ کرن کمار کہاں ہے؟ ارے تم نے ہم پر اذیت کے پہاڑ توڑے، تم فنا ہو گئے. دیکھ لو آج بھی اللہ کا فضل، مسلمانوں کا خائن مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایسا ویسا نہیں، بڑی شان سے بیٹھا ہے. اس وقت ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے جب اسد الدین اویسی کے خلاف نریندر مودی زبان چلاتے ہیں. ہمارا سینہ پھول جاتا ہے جب امیت شاہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف بولتے ہیں. پارلیمنٹ ہے، کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا، مگر چرچا ہمارے قائد کا ہو رہا ہے. سینہ پھول جاتا ہے جب راہل گاندھی صاحب ہمارے مجلس کے خلاف بولتے ہیں. سینہ پھول جاتا ہے جب ریونت ریڈی صاحب ہمارے مجلس کے خلاف بولتے ہیں. ہمیں فخر ہوتا ہے. اے اللہ، تو نے کیسا بنایا؟ لاکھوں ظلم کر رہے ہیں مگر پھر بھی سالار کے بچوں کا سر نہیں جھک رہا ہے. ہر دن بلند و بلند بلند و بلند ہوتا جا رہا. آج میں سیاسی جلسے میں اس لیے آیا کیونکہ مجھے صدر محترم سے محبت ہے، مجھے مسلمانوں کی یہ جماعت سے محبت ہے، مجھے مجلس سے محبت ہے. میرے والد محترم نے ہم کو مجلس سے محبت دی. بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. ہم اتنے غریب تھے، ہم اخبار نہیں خرید سکتے تھے، تو میرے والد محترم اپنے پڑوسی کو محبت سے رکھتے تھے، ٹینشن ہونے نہیں دیتے تھے. حالانکہ وہ بڑا چراغ آدمی تھا. ہم نے پوچھا بابا انہیں اتنے ظلم کرتا بیچارہ، آپ اس کے ساتھ کئی کو ایسا کرتے؟ بولے میں اس کا بھی صبح میں اخبار آتا، وہ اخبار پڑھنے کا رہتا میرے کو. مگر آپ یقین مانیے، اللہ گواہ ہے، جب وہی اخبار والوں نے مجلس کے خلاف لکھنا شروع کیا، والد محترم نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا. بولے ایسا اخبار مجھے نہیں پڑھنا ہے جس میں ہماری جماعت کے خلاف لکھا جاتا ہو. تو ہم ایسوں کے بیٹے ہیں، تو ہم اس مجلس کے ساتھ نعوذ باللہ کبھی ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، کبھی ہم اس سے دور نہیں جا سکتے. یہ جماعت یہ صرف دارالسلام میں رہنے والے قائدین کی جماعت نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی جماعت ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی جماعت ہے، یہ ہر اذان سننے والے کی جماعت ہے، یہ ہر مسجد کو آنے والے مسلمان کی جماعت ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے قائد نے ہمارے راشد صاحب کو ہمارے علاقے سے یہاں پر کھڑا کیا ہے. آپ منتخب کر دیجئے، جو ہونا ہے. دارالسلام ہمارا گھر ہے، جا کے ضد کر کے لے لیں گے. آپ اس کے معاملے میں بے فکر رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کل بھی ان کو آباد رکھا، آج بھی ان کو آباد رکھے گا انشاءاللہ.
میں حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جلسے میں شرکت کی اور انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنی مجلس سے محبت کو اپنے الفاظ سے ہم تمام کے سامنے اس جذبات کو اور محبت کو رکھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا احمد نقشبندی صاحب کو اللہ صحت دے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ لوگ مولانا احمد نقشبندی صاحب کو ان کی تقریر سے جانتے ہیں، مگر کبھی آپ کو موقع ملا تو ان کی قرآن کی قرات بھی سنوا، بہت زبردست۔ میں سنا ہوں، لوگ مجھے سنائے تھے تو میں سنا، اور بڑی ہی متاثر کن قرات مولانا احمد نقشبندی صاحب کی ہوتی ہے۔ میں اور کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ انتخابی جلسہ ہے، ضابطے اخلاق کو مد نظر رکھ کے مجھے بولنا پڑتا ہے، مگر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ آئے اور آپ نے اس جلسے کے ذریعے سے جبلی ہلز کے عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا جائے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے قدر کی بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ آج آپ کے پاس خانقاہ میں جمعے کی محفل چل رہی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے مرحوم والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے، کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مرحوم والد کی مغفرت فرمائے، اور میں ہمارے شہزاد غوث اعظم شبر پاشا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج ہمارے جلسے میں شرکت کیے۔ ویسے شبر پاشا ہمیشہ سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے خیر خواہ رہے ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے مجلس کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں شبر پاشا کے ساتھ عراق کو گیا تھا، میں ان کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے پر بھی گیا، اور ہم ان کے ساتھ نجف کربلا بھی گئے۔ ایک یادگار تاریخی سفر تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے مولانا احمد نقشبندی صاحب بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر گئے۔ تو الحمدللہ آج یہ تمام علماء کرام، مشائخین الزام یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات تو بتاؤں گا، میں کسی کی ٹیم کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، مگر میں اہل بیت کی ٹیم کا تو حصہ تھا اور رہوں گا۔ تو اس میں علماء کرام، میں ہمیشہ علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں، چاہے وہ کسی مکتب فکر کے ہو، میں ہمیشہ ان کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ جھکاتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ سر جھکانے کا حکم تو صرف اللہ کے آگے ہے، مگر یہ ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے سینے میں خالہ رسول اللہ، خالہ اللہ کا علم ان کے پاس ہے، تو ہم ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے علماء کی عزت نہیں کریں گے تو غیر کو چھوڑو دور کی بات ہے۔ تو اسی لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ میں آپ سے صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ راشد فراز کو مجلس نے اپنا امیدوار بنایا۔ پچھلے 10 سال سے جبلی ہلز کی عوام نے گوپی ناتھ کو موقع دیا، اور گوپی ناتھ نے اس 10 سال کو پورا جبلی ہلز کے عوام کی ترقی کرنے کے بجائے اس کو ضائع کر دیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی فاطمہ نگر کے پاس، چھلے کے پاس نالے کا کام
मजलिस के सदर मोतमद उस नाले की काम की मंजूरी करवाए, हमेशा ये शख्स वो काम को रुका देता। काम नहीं होना हबीब फातिमा नगर में चिल्ले के पास, अमानत स्कूल के पास कंपाउंड वॉल्स के जरिए जिम्नेजियम बनाने की मंजूरी लिएगी कि जाकर बल्दिया में बोल दिया कि मैं लोकल एमएलए हूं, इस काम की जरूरत नहीं है। फिर हमारे इब्तदाई के सदर मोहतमद रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी है, उनके बजट से यहाँ 5 हाई मास लाइट लगाए, तो वहां पर भी पहुंच गए मोहतरम कि भाई ये कैसे लगा रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जुबली हिल्स की आवाम को एक बेहतरीन फाल एमएलए की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला राशिद फराज की कामयाबी यहां से मुमकिन है, अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये गोपीनाथ के लोग, मैं सुना कि कुछ हजरत इबलीस की तरह कानों में सरगोशियां कर रहे हैं, नहीं, असद साहब हमारे साथ है। असद साहब तुम्हारे साथ कभी नहीं थे, असद साहब तुम्हारे बाप के साथ थे, मदद करें। और असद साहब साफ बोल दिए हैं कि मजलिस का फैसला ये है कि जहां पे 9 सीट है वहां पे मामू से भी मुकाबला होगा, मोदी से भी मुकाबला होगा और राहुल से भी मुकाबला होगा। जहां पे 9 सीट में हमारे कैंडिडेट नहीं है वहां पे मामू को देख लो आप, मगर यहां पर तीनों से मुकाबला है। किससे? मामू से, मोदी से और राहुल से। ये तीनों से हमारा मुकाबला है। और आपको अब की बार जुबली हिल से आप तमाम को अपने वोट का एक तरफा इस्तेमाल करना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मैं आपको बता रहा हूं कि फराज बहैसियत रुकने बल्दिया बेहतरीन काम शेखपेट में अब तक अंजाम दिए। जब कभी भी कोई उनको फोन करता, और मैं गवाह हूं इस बात का कि कई लोग जब शिकायत करते थे फराज के वार्ड के ताल्लुक से, तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता था फराज को, और मेरी मौजूदगी में फराज को बोलते क्या काम, शिकायत गुस्से में भी करते। तो ये शख्स कभी भी उनको पठाए कुछ नहीं बोलता कि ठीक है साहब आप फोन रखिए मैं आपके पास आऊंगा। और फिर वहां खिला के लेके आए शायद फराज में, क्या खिलाए नहीं मालूम, हमारे को नहीं खिलाया अब तक। तो बहरहाल काम करने का जज्बा है, आप तमाम मौका दीजिए। जुबली हिल्स की आवाम को मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक हरकियाती एमएलए की जरूरत है। गोपीनाथ की तबीयत भी अच्छी नहीं है, बीमार है आजकल, मालूम ना आपको, मालूम ना, उन्हें ज्यादा चल फिर भी सकते हैं उन बेचारे, और माशाल्लाह से वो इतने तेज है कि उनके ही कॉर्पोरेटर को पीटते होंगे, वो भी वीडियो देखे होंगे आप, पीटे ना उनको, हाँ, वो बेचारे को पीटे, उन्हें उधर कूद गया राहुल के पास। तो इनका रिकॉर्ड ऐसा ही है, तो इनको आप वोट मत दीजिए। अब दूसरा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने बेचारे अचानक पैराशूट से उतर गए जुबली हिल। क्रिकेटर है, सही है भाई, आप बेहतरीन बैट्समैन थे, हम भी आपकी कदर करते थे, मगर आप जुबली हिल से आए हैं तो मैं आपको ये क्रिकेटर के बारे में बता रहा हूं, ये सियासतदान नहीं थे, ये नाकाम सियासतदान है, ये नाकाम अवामी नुमाइंदा है शख्सियत। मुरादाबाद की आवाम ने इनको एमपी बनाया था, लाखों वोट दिए उनको मुरादाबाद की आवाम ने, और जब मुरादाबाद की आवाम इस उम्मीद पर इनको वोट दी थी कि बहैसियत रुकने पार्लियामान ये कुछ करेंगे, कुछ काम नहीं किए, नाकाम रुकने पार्लियामान थे। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इनको दोबारा मुरादाबाद से टिकट नहीं दिया। जिस मुरादाबाद की आवाम ने इनको जिंदाबाद कहकर कामयाब किया था, 2 साल के अंदर उनको मुर्दाबाद के नारे सुनना पड़ा। तो इनको कोई शौक नहीं है आवाम की खिदमत का, ये जानते नहीं है, ये सिर्फ अपनी इनफरादियत में इजाफा करने के लिए आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास वो क्या नाम है बच्चे का, पीजीआर के, हाँ, विष्णु था,
ارے آپ کے پارٹی کا وفادار تھا وہ بچہ، وہ الیکشن 2 مرتبہ ہارا پر پارٹی نہیں چھوڑا، آپ اس کو ٹکٹ نہیں دے کے ان کو دیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا اندرونی فیصلہ ہے، مجھے اس پہ تبصرہ کرنا نہیں ہے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس کے امیدوار یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے خدمت۔ مانے جو ایم پی تھا مراد آباد کے ایم پی، بہت ہی اتر پردیش کے 80 لوک سبھا کے سیٹوں میں سب سے نمایاں پارلیمنٹ کی سیٹ ہوتی مراد آباد کی، یہ وہاں پر کچھ نہیں کیے، کبھی وہاں پر نہیں گئے، کچھ کام نہیں کیے، ان کو شوق نہیں ہے کام کرنے کا، ان کو نہ وہ طرف ہے کہ چلو کچھ کروں گا میں عوام کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے میری بات کا، پوچھ لیجئے مراد آباد میں ٹکٹ ان کی پارٹی نہیں دی، اس کے بعد بی جے پی جیت گئی مراد آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ 2014 میں۔ 2019 میں پھر ایس ٹی حسن صاحب وہاں کامیاب ہوئے، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا راجستھان میں سوائے مادھاپور میں، 4 لاکھ ووٹ ملے، اس کا پلٹ کے نہیں دیکھے سوائے مادھاپور میں۔ اب میں 2015 میں جب اتر پردیش گیا تھا مراد آباد کو، تو وہاں کے چند ذمہ داروں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو سب یہی سوال کرے اسد الدین اویسی کہیں آپ ان کی طرح تو بھول کے نہیں چلے جائیں گے مراد آباد چھوڑ کے؟ میں بولا بھائی صاحب میں جہاں پر جاتا ہوں کام کرتا ہوں، الیکشن جیتوں یا ہاروں، میں اس جگہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ سوائے مادھاپور گیا، میں ٹونک کو گیا، وہاں پر بھی وہ لوگ وہی بولے ارے ان الیکشن لڑنے آئے تھے، اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھے ہم کو۔ تو ان کو کوئی خدمت کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، صرف اپنے نمبرات بڑھانا۔ اور یہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کے اوپر 4 غبن کے ایف آئی آر آئے، 4 ایف آئی آر ان کے اوپر درج کیے گئے۔ کون درج کیا؟ جسٹس ایل ناگیشور راؤ سپریم کورٹ کا جج ایچ سی اے کو اس وقت چلا رہے تھے، تو امبڈسمن نے کمپلین دی، 4 ایف آئی آر ان کے اوپر ہے، پیسوں کی ہیرا پھیری، خرید و فروخت میں ان کا ایک حیدرآباد کی کرکٹ کو اس شخص نے برباد کر دیا۔ مانے ہم لوگ ٹاپ لیگ میں تھے، اب پلیٹ ڈویژن میں آ گئے۔ خدا کے لیے جوبلی ہلز میں آپ وہ غلطی مت کریے۔ اگر آپ بولیں گے ویسے نہیں، آپ کو ایک زمین سے جڑا ہوا شخص چاہیے۔ ایک طرف گوپی ناتھ ہے، ایک طرف ہینو ہے، دونوں الگ الگ راستے پہ جائیں گے۔ تو آپ کے درمیان میں بہترین امیدوار جو بلا لحاظ مذہب ملت جوبلی ہلز کی عوام کی خدمت کر سکتا ہے، جس کی کام کا ایک ریکارڈ ہے شیخ پیٹ میں، وہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار راشد فراز ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ راشد فراز کے حق میں استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آپ جوبلی ہلز میں ایک نئے ایم ایل اے کو لے کر آئیے۔ نہ ماگنٹی کو آپ نے 10 سال کا موقع دیا، وہ کچھ